کہ جس دور کے اندر ہم ہیں یہ بہت فاسٹ دور ہے. یہاں پر ذرا سی غلطی جو ہے وہ انسان کو بہت دور پھینک دے گی. اگر ہم امام کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور ہم سے غفلت ہو گئی تو ہمارا فاصلہ ذرا سا ہوگا، لیکن سفر تیز ہے، ہم بہت دور ہو جائیں گے امام سے. جیسے کہ اگر آپ ہائی وے میں ایک ایگزٹ غلطی سے لے لیں، چاہے آپ چلاتے رہیں گاڑی، لیکن آپ منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. دور ایسا ہے. اسی لیے بہت زیادہ انسان کو استغفار کی ضرورت ہے، فوکس کی ضرورت ہے، اور اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. ابھی میں سب کر سکتا ہوں، آج کل کا دور نہیں ہے. آپ اپنے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں، خاص طور پہ جوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں. کوئی اسپیشلسٹ بنے، کسی بھی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ بنے، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ رائٹنگ ہو. جو بھی ان کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں. ابھی تو ایوری تھنگ آن لائن ہے، آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں آن لائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر امام کے لیے. ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کاروبار کے لیے، ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے، کل کو پڑھے گا، ہمیں پیسے کما کے دے گا. اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن یہی انویسٹمنٹ امام زمانہ کے لیے بھی کریں کہ میں ہفتے میں اتنے گھنٹے فلانا کام سیکھ رہا ہوں. کس لیے؟ امام کے لیے. فزیکلی فٹ ہو، امام کو اچھا آدمی چاہیے، دوڑ سکتا ہو، بھاگ سکتا ہو، کیونکہ بدن سالم ہوگا تو روح بھی سالم ہوگی انسان کی. اب انسان جو ہے وہ روح بہت اسٹرانگ ہو لیکن خوب انسان چل ہی نہیں پائے گا، تو کہ امام کے کیا کام آئے گا؟ انسان فٹ ہونا چاہیے، انسان ایکسرسائز ہو، ورزشیں ہوں، برین اس کا ایکٹیو ہو، ایک ساتھ چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہو. اسی لیے جو ہے وہ ہمیں بہت ضرورت ہے ہسٹری کو، کمپیریٹیو ہسٹری کو پڑھنے کی، کمپیریٹیو انالائسس ہونے چاہیے. انسان کو تیز ہونا چاہیے، انسان چیزوں کو سامنے دیکھے، نتیجہ نکال سکے فوراً. کنٹمپریری فلسفی انسان کو پڑھنی چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں آج کل کے دور کے اندر. تبھی تو آپ مضبوط ہوں گے، تبھی تو آپ لوگوں کو جواب دے پائیں گے، دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے. جو اسلام کے مقابلے میں آج وار ہے میڈیا کی، جہاں ایتھیزم، لوگ جو ہے وہ ہمارے جوان بچے جو ہے وہ خدا سے دور ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جو ہے وہ آج اسلام کے اوپر بڑے آرام سے جو ہے وہ اشکال کر دیتے ہیں کہ وائی دس وائی دس وائی دس. یہ ساری چیزیں اسلام کے لیے ظاہر ہیں کیونکہ اس کو میڈیا پروپوگیٹ کر رہا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ جو ڈرامے، یہ جو ٹی وی سیزنز بچے دیکھتے ہیں، ان کے ورڈنگ ہم غور ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس کی جو ڈائلاگ بہت پلانڈ لکھے جاتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے کہ بچے کے ذہن میں آرام سے آہستہ آہستہ. یہ جو ڈزنی کے کارٹونز بچے دیکھ رہے ہیں، ان کے کریکٹر کیا ہیں، وہ کردار بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، اس کے الفابیٹس کیا ہیں، اس کے کلر کمبینیشن کیا ہے، اس کے اوپر سبنیمل میسیجز کیا ہیں، یہ سب بچے کے لاشعور کو ہٹ کر رہا ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے چل، کوئی ٹینشن نہیں ہے. دشمن گھروں میں گھسا ہوا ہے ہمارے. یہی تو وجہ ہے کہ آج ڈائیورس ریٹ ہمارے کمیونٹی میں کتنا بڑھ چکا ہے. کیونکہ جب ایک گھرانہ، دیکھیں پہلی اسٹریٹجی ہے یہ گریک میتھولوجی کی کہ گھر تباہ کرو، کیونکہ گھر سالم نہیں ہوگا کوئی بھی چیز سالم نہیں ہوگی. یہ پہلی چیز ہے اس کی. کیونکہ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ گھر مضبوط کرو. اسی لیے اہل بیت کہا. بیت مضبوط ہونا چاہیے، گھر مضبوط ہو. اور دشمن گھر توڑ رہا ہے. کیوں؟ جس گھر میں ماں باپ میں اختلاف ہو یا سنگل پیرنٹنگ ہو تو آپ اس بچے کو کیسے ریز کریں گے؟ اور جب گھر مضبوط ہوگا تو باہر سے گرنے والے سارے کلچرل بامز آپ کے گھر کے باہر گر جائیں گے. گھر مضبوط ہے. بچہ باہر سے وہ غلط سیکھ کے بھی آئے گا گھر کے اندر. گھر ایک ایسا سکینر ہونا چاہیے کہ بچہ جیسے ہی گھر میں گھسے ساری چیزیں اس کی دور ہو جائیں، سارے شبہات، سارے کنفیوژن اس کے دور ہو جائیں. گھر ایسا بنائیں، اپنے گھر کو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنائیں، اپنے گھر کو ایک ایسا سیل بنائیں، ایک ایسا آفس بنائیں کہ جس کے اندر ہم ہر گھر کے اندر امام کا سولجر تیار کر رہے ہوں. ضرورت ہے کس کام کرنے کی. ہم کب تک صرف تھیوریٹیکل باتیں کرتے رہیں گے ممبر سے؟
کب تک ہم صرف نظریے دیتے رہیں گے ممبر سے؟ ابھی دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسا نہیں کہ امام کا زور نہیں ہوگا، ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں بہت اپنے آپ کو، یہ ہے فاطمیہ، یعنی اپنے امام کی خاطر کھڑے رہنا، اپنے امام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ وربل ہو، چاہے وہ کوئی آپ کا عمل ہو جس سے آپ بتا سکیں کہ آپ اپنے امام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہر عمل سے بچایا. خطبہ دیا جا کر، ایسا خطبہ کہ اس سے پہلے نہج البلاغہ کے خطبے سب بات کے ہیں. خطبہ دیا، توحید، نبوت، امامت، آخرت سب کو بیان کیا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے. اس کے بعد ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے بعد بی بی نے گریہ کر یعنی کلچرل وار کے ذریعے سے لوگوں کو دکھایا کہ ہمارے پر کیا ظلم ہوا ہے. اور جو بھی خواتین ملنے آتی تھی مدینہ کی، بی بی اپنے دردوں کو نہیں روتی تھی،